الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں، اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کا ترجمان اور پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور سے بتلا دوں کہ آپ جو اکٹھے ہوئے سر جوڑ کر بیٹھے، دور دراز کا سفر کیا، اپنے قیمتی وقت صرف کیا، اپنے آرام کو ترک اور راحت کو قربان کیا۔ آپ کا اس طرح بیٹھنا، ایسی دین محفلیں قائم کرنا، ایسے پروگرام منعقد کرنا، اس میں شرکت کرنا بڑا اور مبارک فریضہ ہے۔ اس سے امت کی ساتھ اور ملی تشخص باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات، اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، بہت سے جھوپڑیوں چھپڑوں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئینی حصار ہے۔ ان سے امت کے ساتھ اور ملی تشخص باقی رہتا ہے۔ یہ امت اسلامیہ کے دھڑک کے دل ہے، یہ اسلامی کلچر ثقافت کے آئینے دار ہے، یہ اخلاق و ایمان، اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان کے افکار و عقائد سے ہوتے ہیں، ان میں فکر آخر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوال و جواب یاد کرائے جاتے ہیں۔ حضرات، اس وقت جو چپے چپے پر مکاتب و مدارس قائم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یہ پوری سوسائٹی اور سماج کا مکھن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جو ہمارا اور آپ کا حقیقی مقصد ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا تعلق ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے، پھول کا خوشبو سے۔ اور یہ تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجیے کہ جسم اور روح دونوں زندہ ہے، اور یہ تعلق ختم ہوا تو ہمارا خدا ہی محافظ ہے۔ دوستو، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے کیا ملتا ہے، ان سے نوکری نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم کے دربار ہے، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے۔ میں ان حضرات سے صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، ان کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ اور یہ بھی درشدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں۔ عقل سے اس کا تعلق ہوتا تو بے وقوف بھوکے مرتے، لیکن نظام قدرت عجیب ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا اصل مقصد زندگی پیغام خدا بندی ہے، دعوت و ارشاد ہے، اس کاروان سفر میں اپنی ابدی زندگی سنوارنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان مدارس کا گام بگام ساتھ دے اور ہر طرح سے ان کا تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی اعانت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تقریر کو اسی شاعری کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سبق پھر پڑھو صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔